ناظرین، دنیا کے تمام اخبارات کی ایک بڑی ہیڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے، ہاؤ انڈیا اینڈ کینیڈاز ریلیشنز کرمبلڈ آفٹر کلنگ آف سکھ لیڈر. یہ بلومبرگ کی خبر ہے. اس کے بعد بی بی سی کی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہردیپ سنگھ کے قتل پر سفارتی کشیدگی میں اضافہ، کینیڈا اور انڈیا کا ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم. رائٹرز کی سٹوری، انڈیا کینیڈا ریلیشنز، ہاؤ کینیڈا ٹریڈ بی افیکٹڈ ایز ٹینشنز رائز. اس کے بعد جسٹن ٹروڈو جو پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے، ایکیوزز انڈیا آف کلنگ آن کینیڈین سوائل. ان ٹیٹ فار ٹیٹ موو، انڈیا آسک کینیڈا ڈپلومیٹ ٹو لیو کنٹری ان 5 days. یہ الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے. CNN، انڈیا ایکسپیلز کینیڈین ڈپلومیٹ ان ٹیٹ فار ٹیٹ موو ایز رو اوور اسیسینیشن سکھ ایکٹیوسٹ ڈیپنز. اس کے اوپر ایک بہت ہی مدلل اور جو ہے سالڈ کنکریٹ جو بیان آیا ہے وہ کینیڈین پرائم منسٹر کی طرف سے، وہ آپ کو سناتے ہیں. ناظرین، اگر تجارت کا حجم دیکھا جائے بٹوین انڈیا اور کینیڈا تو بہت بڑا ہے. اس طرح کے فیصلے کرنے جو ہے کسی بھی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے. انڈیا کی اس وقت جو ہے 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، مرجنگ جو ہے مارکیٹ ہے، دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، دنیا سے بہت کچھ خریدتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو کینیڈین پرائم منسٹر کا بیان ہے ناظرین، ساتھ میں ہم نے اردو میں بھی آپ کو دکھایا ہے، بہت واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین کے اوپر ہمارے شہری کو آپ نے مارا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے اس کے حوالے سے کافی جو ہے ٹھوس شواہد موجود ہیں. ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور ہم کسی صورت میں ایسا نہیں ہونے دیں گے. جی حسن سر، تقریباً 1 ملین کے قریب، یعنی 8-9 لاکھ کے قریب جو ہے وہ سکھ کمیونٹی رہتی ہے کینیڈا میں، بڑی انفلوئنشل ہے. اب جو بیسکلی وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ایک ریفرینڈم قسم کا وہ کرایا تھا انہوں نے، اور اس میں خالصتان کے حوالے سے وہ ریفرینڈم بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی میں لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں اپنی آزادی چاہیے ہندوستان سے. جب وہ ریفرینڈم ان کے خلاف آیا تو بھوکلاٹ کا شکار ہوگی جو ہندوستان کی حکومت ہے. پھر انہوں نے اپنی ایجنسی کو جو بھیجا، اور دیکھیں جو پرائم منسٹر ہیں کینیڈین، انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی خود مختاری اور اپنی سرزمین کے اوپر اس قتل کو جو ہے اپنی غیرت سے مترادف انہوں نے جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور اس پر بڑا سخت ایکشن لیا ہے. ایک تو ان کے کسی خفیہ ایجنسی کے کوئی سربراہ تھا، اس کو انہوں نے وہاں پر جو پرسونا نون گراٹا ڈکلیئر کیا اور اس کو ملک بدر کیا. پھر اب بھارت کے پاس کچھ تھا نہیں، انہوں نے ان کے سفارتکار کو کہا جی کہ آپ ملک چھوڑ جائیں. تو بیسیکلی بہت کمزور وکٹ کے اوپر انڈیا آ چکا ہے. انہوں نے کرائم کمٹ کیا ہے، انٹرنیشنل کرائم ہے، اور یہ معاملہ اب یہاں پر رکے گا نہیں، بلکہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر پہلے ہی بےعزتی ہو چکی ہے ہندوستان کی، اور مزید کیونکہ اب آگے سے غلطی مان لیتا تو پھر بھی اس کی کوئی بچت کی گنجائش تھی. اب آگے سے روایتی ہٹ درمی اپنا رہا ہے بھارت، تو پھر بھارت کے ساتھ وہی ہوگا جو ایک جھوٹے کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے سامنے اچھا غلام حسین صاحب، ظاہر ہے وہ ایک اتنا بڑا بیان دینا ایک پرائم منسٹر کے لیے اور انڈیا کے حوالے سے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر موڈی کو میں نے بتایا ڈیورنگ G20 کانفرنس کے دوران کہ جناب اعلیٰ آپ کے لوگ کینیڈا کے اندر انہوں نے ایسا کام کیا ہے. اور پھر 5 کے قریب انہوں نے وہاں پہ جو ڈپلومیٹس کی شکل میں رکھے ہوئے تھے اپنے لوگ، جس بندے نے اس آپریشن کو الیجڈلی وہاں پہ ہیڈ کیا، ان کو وہاں سے انہوں نے ملک بدر بھی کر دیا. تو کیا آنے والے دنوں کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہے اب یہ دیکھیں نا، ملک بدر کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ان کو انڈیا سے چاہیے کہ آپ قاتل ہمیں دیں، جنہوں نے منصوبہ بنایا، پیسے دیے، اسلحہ دیا اور فیسیلیٹیٹ کیا، اور جنہوں نے جا کے فزیکلی شوٹ کر کے اس کو قتل کیا ہے ایک لیڈر کو، تو پھر یعنی مطلب اگر کوئی قانون ہے دنیا میں تو ان لوگوں کو پکڑ کے ان کو چرائے اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دیتے. صرف انہوں نے ان کے بندے بھیج دیے، ہم نے بھیج دیے فلاں، اس سے کیا مسئلہ حل؟ نہیں چوہدری صاحب دیکھیں، ایک تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آگے وائلنس بڑھے گی، اب آگے وائلنس بڑھے گی. ظاہر ہے